برائے تاجیل ظہور امام زمان بآواز بلند صلوات. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم الصلاة والسلام وتحية الإكرام على الرسول النبي الأمي الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه سراجا منيرا، سيدنا ومولانا بالقاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الغر الميامين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أجمعين. بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان، جو شب قدر کی اہمیت ہے، روایات ہے اہل البیت علیہ السلام سے جو باتیں مروی ہیں، اس میں یہ بات کی گئی ہے، امام نے تعلیم فرمائی ہے کہ جو شخص یہ محسوس کرتا ہے کہ شب قدر میں کوئی قصر رہ گئی، کوئی گنجائش رہ گئی، توبہ کا شاید وسیلہ فراہم نہیں ہوا، تو آج کے دن جو عرفہ کے دن ہے اس کو درک کرے اور اس میں اللہ سے طلب مغفرت، طلب استغفار اور دعا کرے. جلی صاحب، ہم اپنے لیے کچھ مانگیں، شفا مانگیں، رزق مانگیں، علم مانگیں، دولت مانگیں، جو بھی کچھ مانگیں وہ اپنی ذات تک محدود ہے. دعا ویسی مانگیں جو پھر صرف اپنی ذات کے لیے نہیں، تمام کائنات کے لیے ہو. تو میرا ساتھ دیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک المرشد بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه رحمتك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم صل على محمد. صحت، زندگی، رزق، روزی، دولت، عافیت آنے جانے والی چیز ہے. مولا تو سلامت رہے، باقی سب خیر ہے. ہمیں کوئی حاجت نہیں ہے، کوئی خواہش نہیں ہے، کوئی تمنا نہیں ہے، کوئی گزارش نہیں ہے. زہرا کا لال سلامت رہے، اس کا نام بالا رہے، اس سے زیادہ آج بھی خواہش نہیں ہے. اگر کوئی عرفہ کے میدان میں ہوتا ہے تو حاجی اپنی حاجت مانگنے سے پہلے ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کہ شاید آج ان حاجیوں کے بیچ میں زہرا کا لال. اگر کل رات آپ نے میدان کربلا میں، کل رات آپ نے حرم سید الشہداء میں گزاری ہے اور آج کے دن کسی خوش نصیب کو یہ سعادت حاصل ہوئی ہو کہ وہ زائر امام حسین علیہ السلام قرار پایا ہو، تو جہاں اس کی نگاہ زری پہ ہوتی ہے وہاں ایک خاص زائر کو وہ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے. کہا ان تمام زائروں میں زہرا کے لال ہے جو آج یہاں زیارت کرنے آیا ہے. ایسا کیسے ممکن ہے کہ اللہ نے کہا ہو کیا عرفے کے حجاج کو میں بعد میں دیکھوں گا، ان پہ نظر لطف کرم پہل ہوگا. جس نے حسین کے ساتھ آج کے دن گزارا، ان پہ میری نظر لطف کرم و مرحمت پہلے ہوگی. یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، چاہے گرچہ میرے جذبات ان باتوں سے جڑے ہوئے ہیں، لیکن یہ روایت کے الفاظ ہیں کہ جو سید الشہداء کی بارگاہ میں اس وقت موجود رہا، اللہ نے نظر لطف و کرم پہلے اس پر کیا، پھر باقی حجاج عرفہ بھی کیا. بہت دفعہ پوچھا اساتید سے، بزرگوں سے کہ کیا وجہ ہو سکتی ہے اس بات کی، کیا وجہ ہو سکتی ہے اس بات کی. بہت سارے جواب ملے. کچھ روایات کی روشنی میں، کچھ اساتید کی اپنی تحلیل. ایک بات جو سمجھ میں آئی
وہ نقل کر دیتا ہوں، آپ کو اگر کوئی اور بات تحلیل ہو تو بتا دیجیے گا۔ حج پہ جتنے حاجی ہوتے ہیں ان پہ اللہ نے اکثریت پر واجب کیا ہوتا ہے کہ اگر واجب نہ کیا ہوتا تم یہاں نہ ہوتے۔ جو کربلا میں ہوتا ہے اس نے خود اپنی ذات پہ واجب کیا ہوتا ہے فرق ہے سرکار، ایک دفعہ بلانے سے آتے ہو یا خود پہنچتے ہو، تو جو خود آتا ہے وہ زیادہ محبوب ہوتا ہے، جو بن بلائے پہنچتا ہے اس کا خاص احترام ہوتا ہے، جس کو بلا کر بٹھانا پڑے اس کی منزلت شاید یہ دلیل رہی ہوئی۔ صلوات بھیجتے محمد اللہ کے نزدیک بہت سارے گھڑیاں ایسی، ساعتیں ایسی ہیں جو مبارک ہیں، جس میں جنت کے دروازوں کو اس طرح سے کھول دیا جاتا ہے کہ اللہ کی رحمت کے راہ جب بھی آپ توبہ کریں اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ جب بھی انسان احساس ندامت کرے اللہ اس کو اس سے پہلے کہ وہ ندیم ہو اور افسردہ ہو اللہ اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے، پورا کر لیتا ہے۔ یہ اللہ نے اپنے اوپر واجب کیا ہے کہ جب بندہ میرا مجھے طلب کرے، ڈھونڈے، میرے پاس آئے، مجھ سے چاہے تو میں اس کو جواب ضرور دوں گا۔ لیکن کچھ ساعتیں، کچھ گھڑیاں، کچھ مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر جانا، جس وقت میں حاضر رہنا، ایک خاص کیفیت اپنے اوپر طاری کرنا، یہاں پہ یہ تمام چیزیں مساعد ہوتی ہیں کہ روح انسانی ارتقاء پائے، ایک خاص درجے پہ پہنچے۔ اب تم یہاں پہ سوال کرو معرفت کے ساتھ کہ یہ دن کیا ہے، گھڑی کیا ہے، مکان کیا ہے، تو پھر مغفرت کا انداز مختلف ہوگا، رفع حاجت کا طریقہ مجزا ہوگا۔ ان میں سے ایک دن آج کے دن ہے جس کو روزے عرفہ کہا جاتا ہے۔ مجھے زیادہ اس کی تفصیل میں نہیں جاننا کیونکہ وقت بھی محدود ہے، لیکن جو خاص بات ہے جس طرح جہاں تک پہنچ سکتی ہے ان کو انشاءاللہ اپنی معروضات میں عرض کرنے کی میں کوشش کروں گا۔ ایک صلوات بھیجیں محمد سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ سے اللہم صلی کسی نے سوال پوچھا کہ کیا اللہ تمام گناہ کاروں کے گناہ معاف کر دیتا ہے عرفے کے دن، خاص طور پہ جو سرزمین عرفہ پہ ہوں یہ اپنے آپ کو عرفے سے متصل کر دیں؟ تو رسالت مآب نے فرمایا ہاں بالکل کر دیتا ہے۔ جو بھی اس دن ڈھلنے والا ہے، جو بھی اس دن اللہ سے طلب مغفرت کرے اللہ اسے گناہ معاف کر دیتا۔ تو پھر سوال ہوا کیا کوئی ایسا شخص موجود ہے کہ جس کے گناہ معاف نہ کیے گئے ہوں، آج کے دن ڈھل جائے اور اس کے گناہ معاف نہ کیے گئے ہوں؟ تو رسالت مآب نے فرمایا ہاں بالکل ایسا بھی شخص ہے کہ جو اس دن جس کے گناہ معاف نہ ہوں اور دن ڈھل جائے اور وہ پھر بھی گناہ گار رہے۔ تو پوچھا وہ کون شخص ہے؟ کہا وہ شخص ہے جو اس دن سے خارج ہو یہ سوچ کر کے کہ شاید اللہ نے مجھے معاف نہیں کیا، جو اس دن سے اس طرح سے خروج کرے لیکن اس کے دل میں وہم ہو، شک ہو، گمان ہو کہ شاید اللہ نے مجھے معاف نہیں کیا، یہ وہ گناہ گار ہے کہ جس کا آج کوئی گناہ معاف نہیں ہوگا۔ خبردار یہ حالت اپنے اوپر طاری نہیں کریں، خبردار اس مایوسی میں اپنے آپ کو مت ڈالیں۔ جب آپ نے اس سے استغاثہ کر لیا، جب آپ نے اس سے طلب کر لیا، جب آپ کو احساس ندامت ہو گیا تو آپ پھر اس کو اپنا کام کر لیں۔ اور یہ اس کو بچوں کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک سائیکالوجی کا بہت امپورٹنٹ پرسپیکٹو ہے۔ جب آپ کو کلین سیٹ مل جاتا ہے تو حوصلہ افزائی تشویق ہو جاتی ہے، باقی تمام اعمال وہ دیکھ لے گا۔ ہاں انشاءاللہ آپ کو اللہ توفیق دے کہ خدا نہ خواستہ کسی کے حق میں، اگر خدا نہ خواستہ کسی وجہ سے کسی کا حق ضائع ہوا ہے اس کو حق پورا کریں۔ اگر کوئی توفیق ہو جاتی ہے کسی واجب کو انجام دینے کی اس کو پورا کریں، لیکن آپ کے گناہ کا جو بوجھ ہے وہ آپ کو کھینچ لے مایوسی میں، یأس میں، کہ خدا نہ خواستہ دل میں یہ احساس آئے کہ کیا وہ مجھے معاف کر سکتا ہے، یہاں سے نکلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو آج جب آپ نے طلب توبہ اور مغفرت کر لی ہے تو اب یہاں سے اس طرح نکلیں کہ اب نیا دن کا آغاز ہے، اب نئے سرے سے کام شروع کرنا ہے، اور انشاءاللہ خدا جو ہے آپ کو توفیق دے بہترین عمل۔ اس روز کی مناسبت سے ہے اور بات بھی سمجھنے والی ہے کہ کس طرح سے اللہ کے دروازے کھلے ہوئے رحمت کے
جو واقعہ آپ نے مشہور سنا ہے تفسیر میں جاؤں کہ امام سجاد علیہ السلام جب کسی سائل یا فقیر پر نگاہ پڑتی ہے وہ دیکھتے ہیں کہ وہ مردوں سے، لوگوں سے دست گدائی پھیلایا ہوا ہے اور مانگ رہا ہے، طلب کر رہا ہے، تو یہ خانوادہ کرم ہے، خانوادہ جود ہے، خانوادہ سخا ہے. اس کا یہ انداز ہرگز نہیں رہا کہ کسی سائل کو دسترد دے، لیکن آج کے دن کی شاید اہمیت بتانا محظور تھی. یہ کہا کہ تجھے شرم نہیں آتی کہ آج تو لوگوں سے سوال کر رہا ہے، جبکہ ماؤں کے رحم میں اگر جو جنین موجود ہے، بچہ موجود ہے، وہ بھی اگر اللہ سے سوال کرے تو اللہ اس کو ریاض عطا کرے. شاید علماء نے اس کو تشبیہ بھی دی ہے، شاید تشبیہ یہ ہو کہ جو بطن مادر میں ہو، رحم مادر میں ہو، پوشیدہ ہو، ڈھکا ہو، کئی اس پہ لیئرز ہوں، صرف اس کے وجود کے احساس کا یقین ہوتا ہے، مرد ہے، عورت ہے، زندہ ہے، نہیں ہے، کسی چیز کی خبر نہیں ہوتی. جو باہر سے دیکھ رہا ہوتا ہے اس کو نہیں پتا، اس کو پتا ہے کہ ایک چیز موجود ہے. لیکن جو اپنے آپ کو اتنا گھرا ہوا پائے، اس کے باوجود جب وہ دست قدرت کے سامنے ہاتھ اٹھائے تو اس کی دعا مستجاب ہوگی. آپ بالکل ہر چیز سے منقطع سمجھیں اپنے آپ کو، لیکن اس سے ایک دفعہ جڑے ہیں. کیا بات ہے. آج وہ آپ کی بات کو سنے گا، مسترد نہیں کرے گا. عرفے کا تعلق معرفت سے ہے. علماء نے، بزرگان نے کئی اعمال بتائے ہیں، روایات سے ماخذ جو دعائیں بتائی ہیں، کس طرح سے استغفار کی جائے، کیا عمل انجام دیا جائے، نمازیں ہیں، غسل، روزہ، عبادت. لیکن کچھ بچے بعض دفعہ ایک پوسٹ شیئر کر دیتے ہیں، واٹس ایپ پہ میسج آ جاتا ہے کہ مولانا یہ دعا ٹھیک ہے یا یہ دن واقعی ہمارے یہاں معتبر ہے. تو میں کلیہ بتا دیتا ہوں، آپ کو فارمولا بتا دیتا ہوں. جس دعا کے اندر صلوات نہ ہو ہماری دعا نہیں ہے، اور ہماری کوئی دعا بغیر صلوات کی ہوگی. چاہے وہ فورس کو کوئی فارورڈ ہو، یہ آپ مفادی کے اندر اٹھا کے دیکھ لیجیے گا. ہمارے اندر ایک عنصر صلوات ہمیشہ پایا جاتا ہے، اور جس بڑے دن کے اندر زیادہ سید الشہداء ذکر نہ کی گئی ہو وہ ہماری عید نہیں ہوتی، نہ ہمارے لیے کوئی خاص دن ہوتا ہے. آپ اگر مطالعہ کریں روایت کا، چاہے وہ اقبال الاعمال ہو، چاہے مفاتیح الجناح ہو، چاہے ادعیہ کی مختلف کتابیں ہوں جس میں روایات و احادیث موجود ہیں، جب بھی کوئی بڑا دن آئے گا آپ کو بھیج دیا جائے گا، جاؤ سید الشہداء کے پاس. ان الحسین سفیدان فی النجات. یہ ایسی کشتی ہے، یہ ایسا مرکب ہے کہ جس میں جو سوار ہو جائے پھر اس کو نجات مل جاتی ہے، شعوری طور پر، لا شعوری طور پر، چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے. آپ کو صرف اپنے آپ کو حسین تک پہنچانا ہے، پھر حسین جانتے ہیں کہ آپ کو کس طرح رب تک پہنچانا ہے. ہماری دسترسی اگر رب تک ہوتی تو ہمیں پھر حاجت نہ ہوتی 12، 14، 5. لیکن اللہ بار بار پٹا کے یہیں بھیجے جا رہا ہے کہ دیکھو اگر ہمیں سمجھنا چاہتے ہو تو ان کے پاس آؤ، ہم سے کچھ حاصل کرنا چاہتے ہو تو ان کے پاس آؤ. ہماری کسی صفت میں اگر تمہیں سمجھ میں نہ آئے، کوئی ایسا اسم تم پر مبہم ہو تو ان ہستیوں کو دیکھو. تمام اسماء یہاں سے ظاہر ہوں گے، لیکن بات مفصل ہو جائے گی انشاءاللہ کسی وقت رہے گا. آج کے دن انسان طلب مغفرت کرے، طلب توبہ کرے، لیکن وہ شخص تائب ہو نہیں سکتا کہ جس کو اپنے گناہ کا اندازہ نہ ہو. ایک آدمی مریض ہے، اس کو پتہ ہے کہ وہ مریض ہے، مرض کا بھی اندازہ ہے، اس کو دوا پتہ ہے، علاج کرتا ہے، انشاءاللہ شفا یاب ہوتا ہے. جس کو یہ پتہ نہ ہو کہ وہ مریض ہے، بیمار ہے، وہ کیسے اپنا علاج کرے گا؟ وہ کہاں جا کے اپنا علاج کرے گا؟ علاج شروع کہاں سے کرے گا؟ اس لیے ابادر سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ جب اللہ چاہتا ہے کسی عبد کے ساتھ خیر کرے، ایک تو وہ عبادت ہے کہ اس کی دل میں محبت زیادہ سے تو شہادہ آ جاتی ہے. دوسرا ہی جب اللہ چاہتا ہے کسی عبد کے ساتھ اچھا کرائے، بھلائی کرے، تو اس پر اس کے عیوب ظاہر کر دیتا ہے. بڑا مرحلہ ہے. کیا بات ہے، کیا بات. اگر باقی انسان کا ہم اور غم یہ ہو کہ میں اپنی اصلاح کروں، تو اس کے لیے اس سے بہترین تحفہ کوئی ہو نہیں سکتا. مثال کے طور پہ جوان یہاں موجود ہیں، خدا ان کی جوانیوں کو برقرار رکھے، ان کے سروں پہ ان کے والدین کے سائے کو
قائم و دائم رکھے اور ان کے بزرگان کو بہترین توفیق کی کیا کہتے ہیں بہترین عمل کی توفیق دے اور ہدایت دے انشاءاللہ۔ مثال طور پہ یہ ہے، ایک شخص جو ہے وہ ورک آؤٹ کرتا ہے، باڈی بلڈنگ کرنا چاہ رہا ہے، اپنے اوپر کام کرنا چاہ رہا ہے، بچوں کے لیے بات کہہ رہا ہوں، اگر وہ جم جاتا بھی ہے 2 سال کے لیے لیکن اس کا فارم ٹھیک نہیں ہوتا تو اس کو انجری تو ہو سکتی ہے، اصلاح نہیں ہو سکتی کیونکہ اس کا فارم ٹھیک نہیں ہے۔ اب وہ ہیوی ویٹس اٹھائے گا لیکن اس کا فارم کریکٹ نہیں ہے، اس کا پاسچر کریکٹ نہیں ہے، اس کو چوٹ لگے گی، ظاہر سی بات ہے۔ وہ اس وقت یہ چاہتا ہے مجھ سے جتنے بھی پیسے تم چاہ رہے ہو یہ کام میرا ٹھیک کر دو تاکہ جو میری 2 سال کی محنت ہے ضائع نہ ہو، اگلے 3 سال جو محنت کروں پھر میں بصیرت کے ساتھ محنت کروں، پھر میں سمجھ کے محنت کروں، پھر میں غلطی نہ کروں۔ یہ وہ شخص ہوتا ہے جو واقعی چاہتا ہے کہ کسی نتیجے پہنچے۔ اگر انسان واقعی چاہتا ہے کہ اس کی اصلاح ہو تو دوستی اسی سے کرے گا جو اس کے عیب بتائے۔ کیا بات ہے! جو اپنی اصلاح چاہتا ہے وہ چاہتا ہے میرا دوست آنیسٹ ہو، سنسیئر ہو، صادق ہو، جو مجھے بجائے سے کہ مجھے کتنا اچھا لگے کتنا برا لگے مجھے سچ اور حق بتا دے گا کہ دیکھو یہ معائب تمہارے اندر موجود ہیں، اس طرح اصلاح کر لو گی تو رشد ہوگی، طرف۔ خدا ہم سب کو، آپ سب کو زندگی میں کم از کم ایک ایسا دوست ہو جو بغیر کسی تکلف کے، بلا کسی جھجک کے آپ کو بتا سکے کہ سرکار یہ کام غلط یہاں پہ ہو۔ شروع میں تو برا لگے گا لیکن جتنا آپ اس کا شکریہ ادا کریں گے اتنا کسی کا نہیں کریں گے۔ یہ اس کے لیے جو باقی اصلاح چاہتا ہو، جو صرف کہتے ہیں لائف میں کوسٹ کرنا چاہ رہا ہے، جس طرح زندگی گزر رہی ہے، چل رہی ہے، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، سو رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، جس طرح سے زندگی گزر رہی ہے گزار لیں، ایک دن مر جائیں گے، ختم ہو جائے گا، اس کے لیے پھر اتنی اس کو پرواہ نہیں ہوتی، اس کو فکر نہیں ہوتی۔ لیکن جو شخص واقعی اپنی اصلاح کرنا چاہ رہا ہوتا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کو بتائیں رکاوٹ کہاں پہ ہے، مجھے بتاؤ، میں اس رکاوٹ سے گزروں کیسے، اس کا علاج بتاؤ۔ وہ شخص پھر درک کرے گا مقام محمد وآل محمد علیہ وسلم۔ اس کو پتا ہوگا کہ اس دروازے سے مجھے ملنے کے حوالہ ہے۔ یہ جو صاحب معراج ہے نا، یہ سخاوت کا گھر ہے، یہ اکیلے معراج پہ نہیں ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے! ان کا مزاج یہ نہیں ہے، ان کا مزاج ان کی سرشت میں نہیں ہے، ان کی ذات میں نہیں ہے۔ ان کو جو ملتا ہے آگے بڑھا دیتے ہیں۔ واہ واہ واہ! ان کو جو عطا ہوتی ہے جہاں پہ بھی آپ دیکھیں، جہاں اپنے لیے دعا کریں گے، اپنی تو دعا بعد میں کرتے ہیں، پہلے جار پھر دار۔ امام حسن مجتبیٰ جب رات میں وقت والدہ کو دیکھا عبادت کرتے ہوئے تو پوچھا، اب سن رہے ہیں سب کے لیے دعا کر رہے ہیں، سیدہ سلام اللہ علیہ سب کے لیے دعا کر رہے ہیں، کیا طریقہ ہے، کیا منش ہے، کیا وجہ ہے؟ کہا بیٹا یہ پہلے اجار ثم الدار، پہلے ہمسائے پھر گھر والے، یہ طریقہ ہے اہل بیت علیہ السلام۔ ان کے پاس بیٹھے ہیں وہ آپ کو بتائیں اگر انسان سننے کے لیے تیار ہے۔ یہ عرفہ کے دن کہ اللہ کم از کم اپنے ہمارے عیب ہمارے سامنے کھل کے ظاہر کرتے، پھر انشاءاللہ اہل بیت کی تعلیمات کے مد نظر اس کا ہم علاج کرتے رہیں گے۔ یہ بڑی نعمت ہے اگر آج کے دن مل جائے۔ یہ ہو گیا عرفے کا دن۔ خدا انشاءاللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس سے بہترین استفادہ کریں اور بہتر عرفے کے دن، عرفے کے اعمال، ہماری معرفت، اعمال کی معرفت، یہ سب فروع دین میں آتا ہے۔ اب بات ہو اصل دین کی، اب بات ہو عقیدے کی، اب بات ہو مسلم ابن عقیل ابن ابی طالب علیہ السلام۔ جب تک اصل اساس عقیدہ ٹھوس نہیں ہوگا اس کے اوپر جتنی بھی آپ عمارت بڑی بناتے رہیں یہ کسی کام آنے والی نہیں ہے۔ خدا آپ سب کو توفیق دے کہ آپ مسجد کوفہ میں جائیں اور وہاں زیارت کریں۔ وہاں پہ کئی قبور بھی ہیں، حضرت مسلم قبر ہے، حضرت مختار کی ہے آگے، لیکن حضرت حنیف بن عروہ کی، لیکن کبھی بھی مقابلہ اور مقایسہ مت کیجیے گا۔ آپ جائیں ضرور جائیں، حضرت مختار کی قبر پہ جائیں اور قبور پہ جائیں ضرور، لیکن وہاں پہ کوئی بھی دفن مسلم کی طرح نہیں ہو سکتا۔
میں بغیر کسی کیا کہتے ہیں اس کو نیپوٹزم کے، بغیر کسی جذبات کی، بغیر کسی باعث کی بات کہہ رہا ہوں. سرکار آل ابو طالب کا مقابلہ کسی سے ہو نہیں سکتا. سلامت رکھے. آل ابو طالب کا مقابلہ کبھی بھی کسی سے ہو نہیں سکتا، چاہے وہ امام صاحب العصر زمان کے 4 نائب خاص ہی کیوں نہ ہو، جن کو امام نے خود خط دے کر کے لوگوں کو وکیل بنا کر گواہ بٹھا کر نائب بنا ہو، وہ بھی مقابلہ نہیں کر سکتے ان افراد کا کہ جن کو امام نے خاص منصب کے لیے چنا ہو. اور کبھی کسی کو بات کرنا ہو تو اس سے بات کر سکتے ہیں. امام زادوں میں جو امام معصوم کی بلا واسطہ اولاد ہوں، اگر کسی کا درجہ ہے تو سب سے بلند ابو الفضل عباس ہے. یہاں سے سلسلہ سٹارٹ ہوتا ہے. نہ ان کے جیسا کوئی ہے، نہ پہلے تھا، نہ اب ہے، نہ آئندہ کبھی ہوگا. خبردار رہیں، ہوشیار رہیں. ہو رہا ہے یہ پہلا. اور جو بلا واسطہ نہیں ہے، جو امام زادوں کی مطلب امام کی بلا واسطہ اولاد نہیں ہے لیکن امام کے خانوادے سے ان کا تعلق ہے، جتنے بڑے حضرت مسلم کا قد ہے اتنا بڑا قد کسی کا بھی نہیں. اس بات کو سمجھ لیں. کیوں؟ کیونکہ میں جلدی جلدی بات کہوں، تھوڑی سی ہو سکتی گفتگو خشک ہو جائے، لیکن اس بات کو آپ شاید سمجھ لیں گے. جب انسان لڑکا، مثال کے طور پہ جو لڑکا ہے، جب وہ فزیکلی طور پر سن رشد پہ پہنچ جاتا ہے، فزیکلی ایبل اور مچور ہو جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں کہ اب یہ بالغ ہو چکا ہے، سن تکلیف اس پہ آ گئی ہے، اب اس کو ذمہ داریاں دی جائیں. اللہ کہتا ہے فزیکلی آپ مچور ہو چکے ہیں، اب نماز آپ پڑھ سکتے ہیں تو نماز پڑھیے گا، روزہ آپ رکھ سکتے ہیں تو روزہ رکھیے گا، قوم جہاد کی تمام چیزیں یہ آپ پر واجب ہو گئی ہیں. کیوں؟ کیونکہ اب آپ اس قابل ہو چکے ہیں کہ اس ذمہ داری کو آپ اٹھا سکیں، اس کے بغیر آپ رہ نہیں سکتے. ایسا یہ ہو گئی فزیکل میچورٹی. لیکن انسان کے وجود کے 2 بعد ہیں. انسان 2 ڈائمینشنل ہے. ایک ہے فزیکل میچورٹی ہے اور ایک ہے اسپرچل میچورٹی. جب آپ کی روح بھی ساتھ ساتھ گرو کر رہی ہوتی ہے. اسپرچل میچورٹی کے، فزیکل میچورٹی کے سائنس ہوتے ہیں جو فزیکل باڈی پہ آیا ہوتے ہیں. اسپرچل میچورٹی کے سائنس ہوتے ہیں جو اس طرح سے نظر نہیں آتے، لیکن جو میچور ہو رہا ہوتا ہے اس کو اندازہ ہوتا ہے. سب سے پہلے کام یہ ہوتا ہے، جلدی جلدی بتاؤں، سب سے پہلے کام یہ ہوتا ہے اسپرچل میچورٹی میں کہ آپ کی فکر کھل جاتی ہے. جو چیزیں دوسروں کو مشکل سے، سختی سے سمجھ میں آ رہی ہیں آپ کو فوراً سمجھ میں آتی ہیں، کیونکہ اب آپ نے اپنی عقل کو متصل کر لیا نور سے. آپ نے اپنی عقل کو، آپ نے کیا کیا، آپ نے اپنے، لیکن انسان کے پاس 2 آپشن ہیں. یا عقل کا پیروکار بنے اور ملک سے بہتر ہو جائے، یا نفس کا پیروکار غلام بن جائے اور جانور اس سے بدتر ہو جائے. جو انسان اپنے نفس پہ قابو پا لیتا ہے، عقل کا پیروکار ہو جاتا ہے، وہ ملک سے آگے نکل جاتا ہے. کیوں ملک سے آگے نکل جاتا ہے؟ کیونکہ ملک مجبور ہو کے عبادت کرتا ہے، انسان مختار ہو کے عبادت کرتا ہے. جو مجبور ہو کے عبادت کرے اس کے پاس آپشن نہیں ہوتی. لیکن جو تمام خواہشات اپنے دل میں رکھنے کے باوجود یہ کہتا ہے کہ خواہشات کو دور کرے، اللہ کو سجدہ کرے، اس کو معبود مانے، اللہ کی عبادت کرے، اہل بیت کی اطاعت کرے اختیار کے ساتھ، اس کا درجہ یقیناً ملائکہ سے بلند ہے. اور جو اپنے نفس کا غلام ہو جائے تو جو جانور ہے وہ پھر بھی ضرورت کے تحت نقصان پہنچاتا ہے، مارتا ہے، کھاتا ہے. جب انسان بدتر از حیوان ہو جائے تو بلا ضرورت بھی لوگوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے. اب یہاں پہ علماء نفس یا علماء روح یا علماء اخلاق یہ کہتے ہیں کہ انسان جس نے اپنے نفس کو مار لیا، جس نے اپنے نفس سے قابو پا لیا، اب وہ اسپرچل میچورٹی کے راستے پہ آ گیا. پہلا کام کیا ہوتا ہے کہ عقل اس کی فعال ہو جاتی ہے، کیونکہ عقل اول سے وہ کوشش کرتا ہے متصل ہونا. کیا بات ہے. دوسرا اس کا کان اس کے پھر وہ چیزیں سننے لگتے ہیں جو ہر آدمی نہیں سن سکتا. جب اللہ کہتا ہے یسبح للہ ما فی السماوات تو اس کو کبھی دیوار سے تصویر نظر آ رہی ہوتی، کبھی در سے آ رہی ہوتی، کبھی دریا سے آ رہی ہوتی، کبھی پرندوں سے آ رہی ہوتی ہے. امام معصوم کے پاس شخص بیٹھا، اس نے کہا، امام پوچھتے ہیں کہ جو کبوتر بات کر رہے ہیں آواز آ رہی ہے؟ کہا نہیں آ رہی. کہ اب سنو اب آ رہی ہے. شروع ہے. امام کے ہاتھ میں ہوتا ہے ایکٹیویشن، کس کو کتنی میچورٹی دینی وہ امام کو پتا ہوتا ہے. باہر میں بات پہنچا رہا ہوں آگے تک. پھر اس کی آنکھیں وہ دیکھنے لگتی ہیں جو سب کو نظر نہیں آتا. یہ روایات کے اندر باتیں موجود ہیں، پیغمبر کے اندر، سلمان کے اندر اور افراد کے اندر یہ باتیں تمام
صفات موجود ہیں، ان کی آنکھیں وہ دیکھنے لگتی، ہم آپ کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ اللہ نے قرآن کی آیت کے اندر کہا ہے کہ آسمان کو فرشتے ایک امود کی طرح روکے ہوئے ہیں، آسمان کو اٹھائے ہوئے ہیں، ہم اور آپ سوچتے رہتے ہیں ان کو نظر آ رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ اسپرچل میچورٹی ہے۔ کان، پھر اس کے حواس جتنے ہیں وہ آہستہ آہستہ ایکٹیویٹ ہونے لگتے ہیں۔ اب جب اس کے حواس ایکٹیویٹ ہو گئے، اب وہ اسپرچولی میچور ہو گیا، تو جس طرح فزیکل میچورٹی پہ تکلیف آئی ہے، اسی طرح اسپرچل میچورٹی پہ اب ذمہ داریاں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ جب ذمہ داری بہت اعلیٰ درجے کی ہو اس کو نبوت کہتے ہیں۔ جب اسپرچل میچورٹی سدرۃ المنتہا تک پہنچ جائے تو اسے خاتم الرسول۔ اب یہ دیکھیں یہ اسپرچولی میچور تھے، یہ ان کے یہاں وہ پروسیس نہیں کہ ایک دفعہ نہیں تھے آج پہنچے، یہ بات ہو ہی نہیں رہی، لیکن میں ایک بات سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ جب اس لیول کی اسپرچل پیورٹی ہو، مطلب وہ لیول میچورٹی ہو، تو رسالت نبوت ہوتی ہے یا امامت ہوتی ہے۔ اس کے بعد جتنا کچھ آتا ہے وہ زمرے ولایت میں آتا ہے۔ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ اسپرچولی میچور ہوتا ہے، ہر کس و ناقص کو ولایت حاصل نہیں ہوتی۔ جب آپ اسپرچل میچور ہو گئے، سلمان ہو گئے، قمبر ہو گئے، بزر ہو گئے، مقداد ہو گئے، تمام افراد جو ہیں جن سے امام علی کبھی بات کر لیا کرتے تھے، اسرار کی کچھ ایسی بات کر لیتے، کوئی اور سن لیتا تو بیچارہ بدحواس ہو جاتا۔ مثال کے طور پر اس شخص کے جو امام کے پاس آیا اور امام علی سے کہتا ہے کہ مولا کائنات مل حقیقت، حقیقت کیا ہے؟ تو امام کہتے ہیں مالا کا حقیقت، تمہیں حقیقت سے کیا سروکار ہے؟ تم بھی جاؤ نماز پڑھو، روزہ رکھو، جاؤ۔ یہ امام نے اس پہ تان و تشنیع نہیں کی ہے، امام نے اس کو حقیقت سے آگاہ کیا کہ تمہارا ظرف اس قابل نہیں ہے کہ تم حقیقت کا باج اور بوجھ سنبھالو، تمہارا کیا تعلق حقیقت سے؟ اور یہ احسان کیا مولا کائنات نے اس پر کہ اگر ہم تمہیں حقیقت بتا دیں پھر تم مسئول ہو جاؤ گے، ذمہ دار ہو جاؤ گے، ایسی ذمہ داری اور مسئولیت تمہارے کاندھوں پہ آئے گی جس کو تم اٹھا نہیں سکو گے۔ یہ علی نے تمہارے حق میں ظلم کیا ہے، تو احسان کیا ہے مولا کائنات نے کہا کہ تم اپنا کام کرو، جو اپنا کام کرو، تمہیں حقیقت سمجھ میں نہیں آتا۔ خاص ہیں افراد جنہوں نے اپنے اوپر، اپنی ذات پر محنت کی ہے، قربانیاں دی ہیں، ریاضتیں جو بھی آتے ہیں کام، وہ کام کیے ہیں، اپنے آپ کو اس درجے تک پہنچایا ہے، اس کو آپ اسپرچل میچورٹی کہیں۔ اب وہ زمرے ولایت میں آ جاتے ہیں کہ یہ اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے نزدیک ہیں، اللہ کے قریب ہیں، ان کو پھر ذمہ داریاں دی جاتی ہیں۔ صاحب العصر والزمان عجل تعالیٰ فرج شریف، اس لیے وہ یہ اکثر بزرگوں میں پرانے زمانے میں ہوتا تھا، ابھی چیزیں کم ہو گئی ہیں۔ جو ہمارے بڑے بزرگ تھے، ہمارے سے بڑا ہم سب کے، اگر ہمارے بڑے بزرگ ویسے نہ ہوتے آج ہم لوگ اور آپ لوگ یہاں پہ نہ ہوتے۔ جو عبادت کیا کرتے تھے، ٹھنڈے پانی سے وضو کیا کرتے تھے، غسل کیا کرتے تھے، رات کی تاریکیوں میں مختلف ورد وظائف انجام دیا کرتے تھے، لوگ متصل تھے، کنیکٹڈ تھے، ان کو پتہ تھا کیا خبر ہے۔ بے خبر ہم اور آپ ہیں، ان کو پتہ تھا کہ کون سی اخبار کس قسم کی ہے، کیا بات کس طرح سے کرنی ہے، کس طرح سے علاج ہوتا ہے، پریشان نہیں ہوتے تھے، بہت ساری چیزیں ان کے سامنے اس طرح سے ہوتی تھی۔ تو یہ ولایت کے پھر وہ مدارج ہوتے ہیں۔ جتنا جتنا انسان ولایت میں رشد کرتا جاتا ہے اتنا اتنا اللہ اس پہ ذمہ داریاں ڈالتے آتا ہے۔ ہم اور آپ اس منزل پر ہیں، میں اپنی بات کرتا ہوں، آپ انشاءاللہ اس سے بہتر کہ خدا نہ خواستہ کوئی پریشانی ہو تو تھوڑا سا پریشان ہو جاتے ہیں، کوئی بلا آتی ہے، کوئی آفت آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، کچھ ایسی چیزیں آ جاتی ہے تو ہم تھوڑا پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کہا جاتا ہے اللہ پہ بھروسہ کرو، ہم اسی کشمکش میں کہ بھروسہ کریں شاید نہ ہو۔ ایک دوسرا مقام یہ ہوتا ہے کہ اس کو فرق نہیں پڑتا، دنیا برباد ہو جائے، نابود ہو جائے، سب کچھ چلا جائے، اس کو پتہ اللہ دیکھ رہا ہے، اس کو پتہ ہے میں اسی کے دائرے قدرت میں ہوں، لا یمکن الفرار من حکومت ہے، اس کی حکومت سے باہر نہیں ہوں، میرے ساتھ اچھا ہوا وہ دیکھ رہا ہے، میرے ساتھ برا ہوا وہ دیکھ رہا ہے، میرے ساتھ زیادتی ہوئی وہ دیکھ رہا ہے، مجھ پہ احسان ہوا وہ دیکھ رہا ہے، اس کی ذات میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کی ایمان میں لغزش نہیں آتی۔ یہ وہ مقام ہے کہ اب اس نے اللہ پہ بھروسہ کیا۔ جب انسان اسپرچولی میچور ہو جاتے تو اللہ اس پہ بھروسہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ایک مقام ایسا آتا ہے کہ اللہ اس پہ بھروسہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ اب میں لے کے چلوں وہاں پہ جو میں نے 20 منٹ پہلے بات شروع کی تھی۔ اگر اللہ کے اسماء کا مظہر دیکھنا ہے، اللہ کی سخا دیکھنی، کس کو دیکھیں گے؟ حسن کو دیکھیں گے۔ اللہ کی جود کو، جب بخشش کو دیکھنے کے، اس کو دیکھیں گے، جواد کو دیکھیں گے۔ اللہ کے اختیار کو دیکھیں گے، علم کو دیکھیں گے، باطن کو دیکھیں گے۔ اسی طرح اللہ نے مظاہر رکھے نا اپنے، تو یہ دیکھنا ہے کہ اللہ نے اب بھروسہ کس پہ کیا ہے۔
اللہ نے بھروسہ کس پہ کیا؟ تو اب حسین کے اس خط کو دیکھیں گے جو مسلم کے حوالے کیا، ہوا اخی وثقتی، یہ وہ ہے کہ جس پہ میں نے بھروسہ کیا ہے۔ معذرت چاہتا ہوں، تمہید تھوڑی لمبی تھی لیکن مناسب ضروری تھی کہ اس بات کو سمجھیں کہ کس مقام پہ پہنچے۔ اللہ نے جس کو بھروسہ کر کے کوفہ بھیجا ہے، یہ مسلم ابن عقیل کون ہے؟ اجازت نہیں مجھے کہنے کے لیے اللہ نے جس پہ بھروسہ کیا ہے اور اس کو سفیر حسین بنا کے کوفہ بھیجا ہے کہ یہ مسلم ابن عقیل کون ہے؟ یہ عقیل کا بیٹا ہرکس و ناکس نہیں ہے عزیزِ محترم۔ تمام احترام علماء، بزرگان، آیت اللہ عظام، اولیاء، درویش، قطب ابدال، تمام سب ایک طرف، حسین کا یہ بھائی اور حسین کا وہ بھائی۔ لا یقاس بآل محمد احد، آل محمد سے مقایسہ کوئی نہیں کر سکتا۔ ان کی منزلت پہچانے، ان کا مقام پہچانے۔ اب میں بھیج رہا ہوں تمہارے پاس جو حسین کی عمارت کا عمود ہے، معتمدی حسین، جو کیمپ ہے حسین جس میں حسین کھڑے ہوئے ہیں، جس پہ حسین تکیہ کرتے ہیں، جو حسین کا سہارا ہے نا، اب وہ آ رہا ہے تمہارے پاس۔ یا رسول اللہ، آپ کو عقیل سے محبت ہے؟ امام علی نے پوچھا، کہا احبہ حبین، میں دو وجہ سے عقیل سے محبت کرتا ہوں، دو وجہوں کی بنا پر میں عقیل سے محبت کرتا ہوں۔ ایک، ابو طالب کو اس سے محبت ہے، جس کی سنت پہ پوری کائنات چل رہی ہے، وہ ابو طالب کی سنت پر عمل کرتے ہوئے عقیل مسلم سے محبت کرتا ہے، عقیل سے محبت کرتا ہے۔ یہ تو کہا ابو طالب اس سے محبت کرتے ہیں اس لیے میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ کوئی اور ہستی ہے آپ لے کے آئیں کہ رسالت معاف کرے کیونکہ وہ کرتی ہے اس لیے میں کر رہا ہوں؟ رسالت کا تو مقام یہ ہے کیونکہ میں کرتا ہوں اس لیے سب کریں، لیکن ابو طالب کا مقام وہ ہے کیونکہ وہ کرتے ہیں اس لیے میں محمد کرتا ہوں۔ دوسری بات، اس کا ایک بیٹا ہوگا جو تمہارے بیٹے حسین کی نصرت میں قتل کر دیا۔ عزیزان محترم، اگر کربلا کا ایک نوحہ ہو، کرونالوجیکلی لکھا جائے، تو پہلا بیت شعر مصائب کربلا کا یہ مسلم ہے، جہاں سے آغاز ہے مصائب کربلا ہوتا ہے۔ عجیب ان کو امتیاز حاصل ہے تو مسلم کو، ان کا تذکرہ اب بھی ہوگا اور پھر محرم میں پھر سے ہوگا۔ کم ایسے ہیں شہدائے کربلا لیکن ان کے لیے خاص طور پہ وقت نکالا جاتا ہے اس طرح، یقیناً کوئی ایسی بات ہوگی ان کے اندر۔ یہ تمہارے حسین کی نصرت میں شہید کر دیا جائے گا۔ زیادہ میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، بہت سارے باتیں آپ کو پتہ ہیں آلریڈی، آپ کے ذہن میں ہیں۔ پھر کیا ہوگا؟ جب اس کو مار دیا جائے گا نا، ملائکہ، اللہ کے خاص ملائکہ اس پہ درود و صلوات بھیجیں گے۔ اور پھر کیا ہوگا؟ کہا جو سچے چاہنے والے نا اس پہ روئیں گے، اپنی قدر کریں، اپنی قدر کریں۔ رسالت مآب نے اس وقت کہا تھا کہ آنسو بہائیں گے اس مسلم کے مرنے پر، اس کی شہادت پر، خاص مؤمنین۔ آج اگر آپ یہاں پہ جمع ہیں، کوئی اتفاق نہیں ہے، یہ اہتمام اور پہلے سے ہوا ہے۔ پہلے حضرت مسلم مدینے پہنچے، مدینے میں خاندان بھی ہے، رشتہ دار بھی ہیں، تمام چیزیں ہیں۔ آج سفر 4 گھنٹے کا ہے، بس سے اگر جائیں، گاڑی سے اگر جائیں 4 گھنٹے کا سفر ہے، اس وقت اور لمبا رہا ہوگا۔ پہنچتے ہی کسی گھر والے کے پاس نہیں گئے، کسی خاندان والے کے پاس نہیں گئے، سیدھا رخ کیا مسجد نبوی کا، رسالت مآب کی قبر پہ گئے، وہاں جا کے زیارت کی۔ نہ جانے کیا پیغام پہنچایا ہے نواسے کا نانا کو، لیکن مہم اور ضروری سمجھا کہ سب سے پہلے زیارت رسالت مآب ہو، اس کے بعد جو کام ہو۔ حضرت مسلم جو ہے وہ کوفے پہنچتے ہیں، جو تعداد ملتی ہے استقبال کرنے والوں کی وہ ہے تقریباً 15,000 لوگ۔ 15,000 لوگ اس بات کے مدعی کہ آپ سفیر حسین ہیں، ہم آپ کو سراغ خبر بٹھائیں گے، ہم آپ کے استقبال کریں گے۔ سید کو رسالہ نام مالک نے بیعت کی انہوں نے کہ سید جو ہے امام حسین علیہ السلام اب کوفے تشریف لے آئے۔ یہ ایک دن کا منظر،
اسی کوفے میں اسی مسلم نے ایک اور منظر دیکھا. نماز سے فراغت حاصل ہوئی. اب جب حضرت مسلم نے پلٹ کر دیکھا تو یا 12 لوگ یا 15 لوگ. اور ایک عبارت کہی جو تاریخ میں رقم کی, یا اشبہ الرجال, اے انسانوں کی صورت رکھنے والوں, تم میں سے انسان کوئی بھی نہیں ہے. جو 12-15 لوگ تھے ان کو بھی حضرت مسلم نے کہا کہ کیا تم میری وجہ سے مارے جاؤ گے؟ تم لوگ بھی اپنے گھر کو چلے جاؤ. اور بھی رخصت ہو گئے. دیکھ رہے ہیں مزاج حسینی کس قدر کا ہے. میں چراغ بجھائے دیتا ہوں, جو جانا چاہ رہا چلا جاتا ہوں. حضرت مسلم نے بھی یہ کام کیا کہ جو جانا چاہتا ہے چلا جائے. اب مسلم کسی کو کوئی زحمت نہیں دے پائے. اعلان ہوا کہ جس کو مسلم ملیں گے اس کو انعام ملے گا دولت کی طرف سے, سرکار کی طرف سے. اب جو شخص جس کو بخن بخن کہہ رہے تھے, جس کے لیے دروازے کھڑکیاں کھولے جا رہے تھے, جہاں مسلم نظر آتا دروازہ بند کر لیتے. کوفے کی گلی میں فوج گھوم رہی ہے, ہر جگہ ناکہ بندی ہے. جو مسلم کو دیکھ کر پہچانتا چہرہ موڑ لیتا, گھر چلا جاتا. یہی مسلم کے جن کا استقبال ہوا ہے آج لوگ دیکھ دیکھ کر دروازے بند کر رہے ہیں. یہ مولا کائنات کا داماد, یہ حسین کا بھائی, تھک ہار کے دروازے پہ آ کے بیٹھ جاتا. اندھیرا ہونے والا ہے, دن بھر کا تھکا ہوا, کل کا مہمان, آج دشمن جس کو بنایا ہوا کوفے والے نے, تھک ہار کے دیوار سے دروازے سے تیز آ کے بیٹھ جاتا. جو صاحبۃ البیت ہوتی ہیں توعا دروازہ کھولتی ہیں, باہر تشریف لاتی اور کہتی ہیں سنو, مناسب نہیں ہے تم ایک نامحرم ہو, میں اس گھر میں اس وقت اکیلی, تم یہاں سے چلے جاؤ. معیوب لگتا ہے, برا لگتا ہے. حضرت مسلم نے کہا میں مسافر تھک گیا ہوں, اگر تھوڑا سا پانی مل جاتا تو میں پانی نوش کر کے چلا جاؤں. کہا تم ہو کون؟ سنیں گے کہ رسالت کے گھر کا جو یہ فرد ہے اس نے اپنا تعارف کیسے کرایا. کہتے ہیں قرآن کے اندر اللہ نے ایک خانوادہ سے محبت کو واجب قرار دیا. وہ گھر میرا ہے جس گھر کے لیے اللہ نے کہا ہے کہ اس گھرانے سے محبت کرو. میں اس گھر کا بچہ ہو جاؤں. مدینے میں جو بنی ہاشم کا علاقہ ہے, میں اس علاقے کا فرد جس حسین نے مجھے سفیر بنا کے بھیجا, میں سفیر حسین. اس خاتون کی بصیرت اور اس کی عقیدت دیکھیں کیا, اس خاتون کی بصیرت اور عقیدت دیکھیں گے. ابھی کچھ دیر پہلے تک یہ کہہ کر ان سے کہا جا رہا تھا کہ آپ چلے جائیے, نامحرم ہیں, میں گھر پہ اکیلی ہوں, برا لگے گا, لوگ طعنہ کریں گے. فوراً اس کا لب و لہجہ بدل جاتا ہے. کہا سرکار گھر میں تشریف لائیے, باہر کے حالات ٹھیک. کیوں؟ کیونکہ اس کو کم از کم اتنا یقین تھا کہ جس پہ حسین اعتبار کر کے وہ میرے نقصان نہیں پہنچا سکتا. کہا سرکار آپ گھر پر تشریف لے کے آئیے. اس کا مختصر گھر میں لے کے جاتی ہے, خدمت کرتی ہے, خاطر توجہ, کھانا تیار کرتی ہے. جب کچھ دیر بعد آتی ہے تو دیکھتی ہے کہ حضرت مسلم نے کھانا نوش نہیں کیا. کھانا جس طرح سے رکھا تھا چونگا تم کھانا موجود ہے. کہا سرکار آپ نے کھانا تناول نہیں فرمایا. ابھی اہل بیت کی سیرت ہے جب وقت آخری نزدیک ہوتا ہے تو شکم سیر نہیں کرتے, چاہے وہ مولا کائنات ہو چاہے کوئی بھی امام ہو. کہا کہ کچھ دیر کے لیے میری آنکھ لگی تھی تو میرے چچا کو اپنے ہاتھ میں مولا کائنات کہتے ہیں مسلم بے تابی سے تمہارا انتظار ہوتا ہے, بیٹا جلدی رہو. کہا مجھے اندازہ ہو گیا ہے اس خاتون کا بیٹا تھا یا داماد تھا, بہرحال شقیق. گھر آتا ہے تو حضرت مسلم کو پاتا ہے, پوچھتے تم کون؟ کہا میں سفیر حسین مسلم نے یقین ہوں. کہا والبشارہ, جس کو پورا کوفہ ڈھونڈ رہا ہے وہ میرے گھر پہ موجود ہے.
رکو میں جا کے بتاتا ہوں. حضرات روایات کے اندر، تاریخ کے اندر نقل ہے، کوئی ایسی قسم نہیں ہے جو اس عورت نے بچے کو نہ تجھے اللہ کے رسول کا واسطہ، دیکھو یہ تجھے صدیقہ طاہرہ کا واسطہ کہ دیکھو یہ رسول کا بچہ ہے، تجھے قرآن کی شرافت کا واسطہ، دیکھو یہ علی کا بچہ ہے. ہر قسم اس عورت نے اس آدمی کو کی، اس نے ایک رسم. حضرت مسلم اس بات کو سمجھ گئے، محسوس کر لیا انہوں نے کہ اب وقت آ چکا ہے. گلیوں میں اور کوچے میں گھوڑوں کے اور لشکر کی فوج کی جو فوجی افراد ہیں ان کی گھوڑوں کی ٹانکیں سنائی دی. حضرت مسلم نے تیاری کی اور ارادہ کیا کہ گھر سے خارج. سمجھ گئے تھے کہ اب یہ آ چکے ہیں لوگ مجھے لے کے جانے کے لیے. اس خاتون نے تقاضا کیا، کہا اگر ممکن ہو تو آپ گھر سے نہ جائیے، حالات خراب ہیں، یہ لوگ آپ کو زندہ نہیں چھوڑیں گے. سنو کہ حضرت مسلم نے کیا کہا. کہا میں گوارا نہیں کر سکتا کہ میری وجہ سے کسی مومنہ کے گھر کے یہ فوج آئے، یہ اشقیہ وارد. میں ہاتھ چھوڑ کے مسلم سے کہوں گا کاش مسلم تو شان غریبہ میں ہوتے، خیمے کر رہے تھے، علی کی بیٹیاں تو تنہا تھی اور یہ اعلان ہو رہا تھا کہ خیام میں جا کے خیام لوٹو. القصہ مختصر. اشقیہ حملہ آور ہوئے، شدیدہ اہل بیت کے بنی ہاشم کی شیر کو زخمی کیا. جب زخمی کر دیا لیکن دیکھ رہے ہیں کسی صورت جو ہے ہم ان کو زیر نہیں کر پا رہے. کسی صورت بہت ساری روایات ملتی ہیں لیکن جو بہرحال میری نظر سے گزری ہے اس میں یہ ہے، ایک روایت اور عقل سے بے قریب ہے. کہا کہ ہم تمہیں امان دیتے ہیں، چلو تم دارالعمارہ کرو، ہم تمہیں امان دیتے ہیں، ہم تمہیں قتل نہیں کریں گے. سیرت خانوادہ اہل بیت یہ ہے، جب وہ کہتے نا ہم تم سے لڑنا نہیں چاہ رہے تو بھی تلوار پھینک دیتے. سیرت خانوادہ اہل بیت یہ ہے، جب وہ کہتے نا رک جاؤ ہم لڑنا نہیں چاہ رہے تو بھی ہتھیار نیچے ڈال دیتے اور کہا تھا جو تمہیں لے کے جائیں گے. اس کے باوجود رستوں کے گولے بنائے گئے، ان کو آگ لگائی گئی اور پھر مسلم کے اوپر پھینکا گیا. جس حالت کو روایات تاریخ کے اندر ملتا ہے جب حضرت مسلم کو لے کر آئے ہیں دربار، کہا کہ لوہا پھٹے ہوئے تھے، دانتوں سے خون جاری تھا، سر میں شکاف تھا، کوئی کم ہی ایسی کوئی جگہ رہ گئی اس کے بدن میں جو سالم ہوا. زخمی بدن اور بہت خستہ حال میں حضرت مسلم کو لا کے کھڑا کیا مرحوم کے سامنے. انسان تھکا ہوا ہو، انسان پیاسا ہو، اس کی ہمت ٹوٹ جاتی ہے، مشکل ہوتا ہے اس کے لیے کوئی بھی سٹینڈ لینا، کوئی بھی بات کرنا. اب حضرت مسلم سے کہا گیا امیر کو سلام کرو. یہاں بنی ہاشم کے شیر کو جلا لایا، کہا حسین و امیر ہی وہ نعم الامیر. حسین کے علاوہ مسلم کسی اور امیر مانتا نہیں ہے. حسین کے ہوتے ہوئے مسلم کسی اور کو امیر کہتا ایسا ممکن نہیں ہے. کیسے ایسا ہو سکتا ہے؟ ایسا کیسے ممکن؟ کہا بات تم مانو گے نہیں تو پھر وصیت کر لو. 3 وصیتیں حضرت مسلم نے کہی، کچھ باتیں تو اسی بات میں بات ختم کر. 3 وصیتیں حضرت مسلم نے کہا دیکھو کچھ راستے میں خرچ ایسا ہو گیا تھا، پیسے میرے پاس نہ رہے ہوں تو جو بھی میری دارائی ہے اس کو بیچ کر میرا قرض ادا کر دینا. ایک وصیت. دوسری وصیت یہ کی کہ دیکھو میرے جنازے کے ساتھ گستاخی مت کرنا، مجھے قتل کرنا ہے قتل کر دینا لیکن میرے جنازے کو اس کی حالت میں چھوڑ دینا. تیسری وصیت میرا مولا اپنی بہنوں کے ساتھ گھر کی بیویوں کے ساتھ کوفے کی طرف مانو. خدایا اس کو نامہ لکھ کے بتا دو کوفہ اس قابل نہیں ہے کیا علی و زہرا کی بیٹی کو لے کے کوفے ہے. سرکار خدایا کوفے مت آئیے گا. یہ 3 وصیتیں ہیں، اگر کچھ کر دو.
ان میں سے ایک کو بھی آنر نہیں کیا گیا. حکم یہ ہوا کہ جس کو لڑائی میں، جس نے جھڑپ میں، جس نے بھی مسلم سے زخم کھایا ہے، جس کا خون ابھی بھی بہ رہا ہو، جس کا زخم ابھی تازہ ہو، وہ دارالعمارہ کی چھت پر لے کر جائے، سر کو قلم کرے، پہلے سر کو جدا کرے، پھر بدن کو دھکا دے کے نیچے. اسی طرح سے ہوا. کسی روایت میں نہیں ملتا. جب انسان کو پتا ہو اب میرا وقت آخر ہے، اب میں رہوں گا نہیں، تو خدا نہ خواستہ پریشانی، کوئی لغزش، کوئی حاجت تو آتی ہے. جس طرح اطمینان سے راوی نے نقل کیا ہے کہ مسلم ایک سیڑھی کے پاس دوسری سیڑھی پہ قدم رکھتے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. مسلم تیار ہیں، چچا بتا چکے ہیں، جل چتر میں ملاقات ہو. اسی کے کچھ دیر کے بعد کوفے سے ایک گھوڑ سوار روانہ ہوتا ہے اور بہت تیزی سے کوفے کو چھوڑتا ہوا ہے، حسین 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 کرتا ہوا سید الشہداء ایک جگہ پر پہنچتا ہے اور دیکھا ہے کہ کچھ خیام ہیں، کچھ جوان ہیں، کچھ بوڑھے ہیں، کچھ چھوٹے بچے ہیں. سمجھ جاتا ہے کہ سید الشہداء کا قیام گاہ یہیں پہ ہے. فوراً اتر کر پوچھتے کہ حسین کا خیمہ کہاں ہے، امام حسین کا خیمہ کہاں ہے، امام حسین کا خیمہ کون سا والا ہے. بچوں نے پوچھا کیا کام ہے، کیا کام ہے، کیا مطلب ہے تمہیں امام حسین؟ کہا مجھے امام حسین کو پیغام دینا ہے، امام حسین کا خیمہ کون سا والا ہے. روایت کہتی ہے سید الشہداء تشریف لاتے ہیں، اس آدمی کے ساتھ دور چلے جاتے ہیں. روایت راوی نقل کرتا ہے اتنا ٹوٹ کے سید الشہداء روئے، اتنا ٹوٹ کے میرا مولا کسی کو پتہ نہیں چلو کس نے کیا خبر سنائی، اتنا ٹوٹ کے میرا مولا. صرف اتنا راوی نقل کرتا ہے جب مولا واپس آئے ہیں تو ایک سوال پوچھا ہے، کہا مسلم کی ایک بچی ہے، مسلم کی بیٹی کو میرے پاس بھیجو. اب جب مسلم کی بیٹی آتی تو مولا زمین پہ بیٹھ جاتے، مسلم کی بیٹی کو گود میں بٹھاتے، کبھی سب پہ نوازش کرتے ہیں، کبھی گال میں بوسا لیتے ہیں، کبھی ہاتھوں کو چھوتے ہیں، کبھی گلے سے لگاتے ہیں. بچی پریشان ہو جاتی ہے کہ چچا مامو ایسا کیا ہوا، ایسا کیا ہوا، کیوں اس طرح سے میرے ساتھ سلوک ہو رہا ہے کہ جس طرح یتیموں کے ساتھ. میں کہوں مسلم خوش قسمت رہے کہ جب تمہارے